أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في الرزق واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المواضع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم الناس بالباطل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اس کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے اس قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر احکامات کو کھول کھول کر بیان فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے سہولت کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیوں کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی اس راستے کی طرف جو پچھلے لوگوں کا راستہ تھا. یہ اللہ کی رہنمائی کیوں ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا بلکہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر ایک باشعور معاشرے کے اعتبار سے زندگی گزارو. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو کمزور بنایا گیا. انسان نہایت کمزور ہے. یہ اتنا کمزور ہے کہ چلتا پھرتا انسان 2 دن بخار ہو جائے تو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. یہ انسان اتنا اللہ رب العزت کا محتاج ہے کہ ایک ایک سانس کے لینے میں اللہ رب العزت کی محتاجگی ہے. اگر یہ سانس کا آنا اور جانا بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ ہی دنوں پہلے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ جس وقت پر سانس کا لینا اور سانس کا چھوڑنا یہ کسی انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. وبائی مرض گزر چکا. تو انسان سانس لینے کے اندر بھی اللہ کا محتاج ہے. جو انسان اتنا زیادہ اللہ کا محتاج ہو، اتنی کمزور سی مخلوق ہو، تو اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنے مقابلے میں جو اتنی بڑی اور قوی ذات ہے اللہ رب العزت کی، اس کے احکامات کو پورا کرے. اس پروردگار نے جو جو احکامات قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرے. لہٰذا اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا اور اس کی کمزوری کے اندر ہی اللہ رب العزت نے خیر رکھی، رحمت رکھی اور اس کی کمزوری پر رحم فرماتے ہوئے آسان احکامات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. انہی احکامات میں سے ایک حکم یا ایھا الذین آمنو، یہ سورہ نساء کا 5واں اور 6واں رکوع ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ناحق طریقے سے نہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ انسان دوسرے کا مال چوری کر کے نہ کھائے، ڈاکہ ڈال کے نہ کھائے، ظلم کر کے دوسرے بندے کا مال نہ کھائے، زیادتی کر کے دوسرے بندے کا مال نہ کھائے، دھوکہ دے کر دوسرے کا مال نہ کھائے، مکر و فریب کر کے، فراڈ کر کے دوسرے کا مال نہ کھائے، ملاوٹ کر کے دوسرے کا مال نہ کھائے. بلکہ کس طریقے سے کھائے؟ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ایک دوسرے کا مال لینے کا اور مال کے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے سے کھاؤ. ایک دوسرے کا مال اگر وصول کرنا ہے، ایک دوسرے سے کوئی مالی اعتبار سے چیزوں کا تبادلہ کرنا ہے تو وہ تبادلہ تجارت کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، ڈاکہ زنی کی بنیاد
پہ نہیں ہونا چاہیے، چوری کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ دینے کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تو صاف شفاف تجارت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اور اس تجارت کے اندر ایک شرط بیان فرما دی، عن تراض منکم، آپس کی باہمی رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص سے گن پوائنٹ پہ تجارت کی جائے، جی تم فلاں چیز بیچ دو مجھے۔ یہ زبردستی کی جو تجارت ہے اس کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دے دیا۔ باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دو شرائط ہیں، ایک شرط ہے تجارت کا ہونا اور دوسری شرط ہے یہ تجارت بھی باہمی رضامندی سے ہو۔ یہ شریعت کا ایک معیار ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر تجارت کو دیکھا جائے گا، حلال اور حرام کے احکامات کو بیان کیا جائے گا۔ اور علماء نے فقہ کے اندر اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جس کو کہا جاتا ہے غرر۔ یہ غرر سے پاک ہر قسم کی تجارت ہونی چاہیے، تمہاری تجارت کے اندر کسی بھی صورت کے اندر غرر پایا نہ جائے۔ اب غرر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کوئی بھی غیر متوقع صورت جس کی وجہ سے فریقین میں سے کسی بھی ایک کا دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی ایسی غیر متوقع صورت جس کے اندر جھگڑا ہونے کا چانس موجود ہو، جھگڑا ہونے کی کوئی صورت ممکنہ طور پہ موجود ہو، شریعت نے، اسلام نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کے کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مثالیں احادیث مبارکہ میں اس کے دی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کا پھلوں کا باغ ہے پورا، اب پھل کے باغ میں آنے اور پھل کے پکنے سے پہلے اگر اس پھل کو بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام شریعت نے قرار دیا؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص یقین سے نہیں بتا سکتا کہ اس باغ کے اندر کتنے پھل اگیں گے، کتنے پھل آئیں گے، اور ہو سکتا ہے جتنے آئیں اس میں سے 50% سڑ جائیں، کیڑا کھا جائے اس کو، ہو سکتا ہے 30% سڑ جائیں، ہو سکتا ہے 20% سڑ جائیں، بہت ساری غیر متوقع صورتحال یہاں پہ موجود ہے۔ لہٰذا جب تک کہ وہ پھل آ نہ جائے، پک نہ جائے، اس وقت تک شریعت نے اس پھل کو بیچنے سے منع کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے کسی چیز پر قبضہ نہ ہو انسان کا اور قبضے سے پہلے اس چیز کو بیچ رہا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو یہ صورتحال ہماری آج کی مارکیٹس میں بہت زیادہ عام ہے۔ بہت سارے اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں جو اسی طریقے سے ابھی پلاٹ خود نہیں خریدا، خریدنے سے پہلے اس کو کسی کسٹمر کو، گاہک کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کو بیچ دیا، اس نے خرید لیا، ڈیل پکی ہو گئی، اب جا کے اس کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے تحاشا صورتحال ہے جس کے اندر غیر متوقع کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، اور یہ بات کہہ دی کہ تجارت کرنی ہے تو تجارت، اگر مال ایک دوسرے کا لینا ہے تو اس کے لیے تجارت شرط ہے، اور صرف تجارت نہ ہو، وہ تجارت بھی ایسی ہو جس کے اندر باہمی رضامندی پائی جاتی ہو۔ یہ دو شرائط پائی جائیں گی تو تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا کرنا، کاروبار کا کرنا ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا۔ اگر یہ دو شرائط نہ پائی جائیں تو تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین قطعی طور پہ حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے ان کاروباری مسائل کو علماء سے، مفتیان اکرام سے پوچھ کر اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قتل نہ کرو اپنے آپ کو۔ علماء نے یہاں پر دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو بہت سادہ سا عام فہم ہے کہ ایک دوسرے کی جان لینے کا سبب نہ بنو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ جب کوئی فرد کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ گویا وہ دوسرے کو مارنے سے اپنی موت کا سامان تیار کر رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اگر دنیا میں وہ مارا نہ بھی جائے تو آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تم جب کسی کو قتل کر رہے ہو، کسی کی جان لے رہے ہو، تو صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے رہے ہو، بلکہ حقیقتاً تم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہو۔ لہذا شریعت نے حکم دے دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ علماء نے یہاں پر ایک اور بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر ناحق طور پہ ایک دوسرے کا مال کھانے کی عادت بن جائے، جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ ہڑپ کرنا یہ جائز سمجھا جانے لگ جائے، جس معاشرے کے اندر مالی اعتبار سے بے اعتقادیاں پائے جانا شروع ہو جائیں، بے
ہر قسم کی جو شریعت کے اصول ہیں ان اصولوں کو پامال کیا جانے لگ جائے تو وہ معاشرہ اپنی موت مر جاتا ہے. لہٰذا تم اس قسم کے کام نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ناحق مال ایک دوسرے کا کھا رہے ہو، اس کے ذریعے سے تمہارا معاشرہ معاشی اعتبار سے مردار ہو جائے، معاشی اعتبار سے تم موت کے دہانے پہ کھڑے ہو جاؤ. آج ہم اگر غور کریں، ہم اپنے اس معاشی اعتبار سے جس تنگی کا آج شکار ہیں ملک کی سطح پر، جس معاشی اعتبار سے ہم کمزوری کا آج شکار ہیں، ہم اس کمزوری کا ذمہ دار اپنے حکمرانوں کو تو دیتے ہیں کہ جی فلاں حکومت کا قصور ہے، فلاں حکومت کا قصور ہے، فلاں پارٹی کا قصور ہے، فلاں پارٹی کا قصور ہے. شاید کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہو، مگر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے اپنے اس معاشرے کو اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے، اپنی اس معاشی خودکشی کے لیے میں نے اپنے آپ کو کس درجے تک پہنچایا، میں نے اپنے اس ملک کو اس نتیجے پہ پہنچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا، میں نے کتنا جھوٹ کے ساتھ کاروبار کیا تھا، دھوکے کے ساتھ کاروبار کیا تھا، ملاوٹ کے ساتھ کاروبار کیا تھا، ایک جھوٹی قسمیں کھا کر میں نے کاروبار کیا تھا. یہ سارے کے سارے کام میں نے بھی تو انجام دیے تھے. اس ملک کو معاشی اعتبار سے اتنے زوال پر پہنچانے کے لیے میں نے اپنا کتنا کردار ادا کیا. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کا قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ رب العزت تو تم پر مہربان ہے. اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس پروردگار نے تمہارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے، کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے تمام کے تمام احکامات کو کھول کر بیان کر دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی شخص بھی اس ناحق طریقے سے مال کو کھائے گا، جو کوئی شخص بھی ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی شخص بھی یہ تمام کے تمام کام کرے گا، عُدْوَانًا، مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، وظلمًا، اور اللہ رب العزت کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے. عدوان کہتے ہیں مخلوق کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، اور ظلم کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. تو خالق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. جب تم ناحق طور پہ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہو، کاروبار کی جو ناجائز صورتیں جیسا کہ ابھی ذکر کی، ان تمام ناجائز صورتوں کے اندر اگر پڑو گے تو تم اللہ کے حکموں کی، اللہ رب العزت کی جانب سے جو ساری کے سارے حقوق ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور مخلوق کو بھی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہو، مخلوق کے حق بھی دبا رہے ہو. تو یہ جو تم کام کر رہے ہو، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ایسے شخص کو ہم ان قریب جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. ہاں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کاموں سے، جن گناہوں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا، اگر تم ان میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو، ہم تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. علماء نے یہاں پر لکھا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ، ایک کو کہتے ہیں صغیرہ گناہ. اور اس کی بے تحاشا تعریفات ہیں جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختلف علماء نے کی ہیں. آسان الفاظ میں اگر اس بات کو پوری کی ساری ابحاث کو سمیٹنا چاہیں تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہوں سے بچتا ہے، یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. اور اگر بغیر علم کے یا انجانے کے اندر کوئی گناہ ہو جائے، بشری تقاضے کی بنا پہ فی الفور توبہ کر لیتا ہے، تو یہ ہے صغیرہ گناہ. اگر انسان جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر رہا ہے، ڈٹائی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو ہر گناہ کبیرہ ہے. اور اگر ہر گناہ کے اندر یہ بات ہو کہ پتہ نہ تھا، علم نہیں تھا، بے علمی کی وجہ سے ہو گیا، معلومات کی کمی کی بنیاد کے اوپر ہو گیا، یا بشری تقاضے کی بنا پر بھول چوک کی وجہ سے ہو گیا، فی الفور اس پر اللہ کی جانب رجوع کر رہے، تو یہ گناہ جو ہے یہ صغیرہ گناہ ہے. لہٰذا اگر ڈٹائی اختیار نہیں کی ہوئی، اپنی بات پہ ڈٹاوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو احکامات ہیں ان گناہوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بچتے ہو ان گناہوں سے، پرہیز کرتے ہو جن سے ہم نے بچنے کا حکم دیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی ہم ان کو خود بخود دور کر دیں گے.
چنانچہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کی کچھ لسٹ گنوائی کہ کچھ گناہوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کبیرہ ترین گناہ ہیں. ان میں سے ایک ارشاد فرمایا شرک کا کرنا، والدین کی نافرمانی کا کرنا، نماز کا چھوڑنا، جھوٹی گواہی کا دینا، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، یتیم کا مال کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، قتل کرنا، جادو کا سیکھنا اور جادو کا سکھانا. یہ سارے کے سارے گناہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی لسٹ کے اندر شمار فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی گناہ کبیرہ ہیں باقی سارے کے سارے صغیرہ ہیں، نہیں. ہر وہ گناہ جس کو انسان ڈٹ کر رہا ہو، ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہو، اس گناہ پر پشیمانی نہیں ہو رہی، یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر کوئی بھی گناہ بغیر علم یا بغیر ارادے کے ہو جائے اور اس پر انسان پشیمان ہو، شرمندگی ہو، یہی گناہ صغیرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اور صغیرہ گناہ بشری تقاضے کی بنیاد پر تم سے ہو جائے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. معاف فرمانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات. انسان نیکیاں کرتا ہے تو ہر نیکی اس کے ایک صغیرہ گناہ کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں. لہٰذا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور نیکی کرتا رہے تو اس کی نیکیاں اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائیں گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. جو عزت کے ساتھ داخل ہونے والی جگہ یعنی جنت ہے، ہم ایسے شخص کو اس جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. اور اس کے بعد عورتوں سے حقوق سے متعلق ایک اور گفتگو ارشاد فرمائی، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زوجہ ہیں. ان کو افقہ النساء کہا جاتا تھا، عورتوں میں سب سے زیادہ سمجھدار عورت. چنانچہ مختلف عورتیں ان کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر ایک سوال نامہ تیار کیا کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں. بھئی کیا سوال کریں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ انہوں نے سوال تیار کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اس کام کے لیے، آپ جا کے پوچھیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو سارا کا سارا ثواب کا حصہ لے گئے، عورت کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینی ہے تو اس کے لیے مرد کا انتخاب ہے، امامت کرنی ہے تو اس کے لیے مرد کا انتخاب ہے، جہاد پہ جانا ہے تو اس کے لیے مرد کا انتخاب ہے. تمام کے تمام کام جن کے اندر ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، ان تمام کاموں کے لیے تو مرد کا انتخاب ہے. عورتیں تو بس اپنے گھروں میں رہ گئیں، ان کے لیے تو اللہ کا قرب، اللہ کی جانب سے ثواب کو حاصل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں شریعت نے چھوڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز میں اس بات کو سمجھایا، مگر قرآن کریم نے بھی اس بات کو سمجھایا. دو الگ الگ پیرائے میں، ایک پیرائے میں اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا، ایک پیرائے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. عورتوں کا جو یہ سوال تھا، اس سوال کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اور بھی بولا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اب یہ تمنا کرتی ہیں کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ نہیں، تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عورت کو تو مفت میں گھر بیٹھے ثواب ملا کرتا ہے، مرد کو تو محنت کر کے ثواب ملتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ، یہ مرد جو ان نیکیوں کے لیے آگے بڑھا ہے، اس کے لیے عورت کا کوئی کردار ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ اب ایک شخص اگر مسجد میں آ کے امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت کا ضرور کردار اس کی بیوی کا موجود ہے. اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اوقات کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ شخص آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھا سکے، جمعے کے دن بیان کر سکے، درس قرآن دے سکے. یہ تمام صورتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل. اچھا بتاؤ، ایک شخص جہاد پہ جاتا ہے، جب یہ جہاد پہ جاتا ہے تو عورت اس کے پیچھے اس کے بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، اس کے پیچھے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے. اگر یہ تمام چیزیں نہ ہو تو کیا مرد جہاد پہ جا سکتا ہے؟
نہیں، مرد تو جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ جب نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجاہد کے جہاد کے پیچھے عورت کا بھی حصہ ہے، لہٰذا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی شامل فرما دیا۔ مرد تو جہاد کے لیے جہاد کے میدان میں جا کر لڑ رہا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے، عورت اپنے گھر پہ بیٹھی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اب تمہارے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، تمہارے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھ رہی ہے، اللہ رب العزت ان تمام کے بدلے جہاد کا ثواب گھر بیٹھے اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات بیان کر دی۔ قرآن کریم نے اس جملے کو پکڑا اور اس کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ دیکھو تم جو یہ بات کہہ رہی ہو کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے، تو یہ بات اللہ رب العزت کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے انسان کو، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کس کے لیے کیا کام بہتر ہے، کس کو اپنا قرب کس دروازے سے عطا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ لہذا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جن کاموں میں اللہ رب العزت نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کاموں کے اندر فضول کی تمنائیں نہ کرو، ایسی تمنائیں جو ممکن نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم کے خلاف ہیں، اللہ کی تقدیر کے خلاف ہیں، ان تمناؤں کو کرنا چھوڑ دو۔ جو باتیں انسانی اختیار سے باہر ہیں اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کو کسی پر کسی اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے اور کسی دوسرے کو دوسرے پر کسی اور اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کسی کو طاقت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی، کسی کو حسن و جمال کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی، کسی کو انتظامی صلاحیت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے، کسی کو گھریلو حسن انتظام کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لہٰذا جو اللہ نے جس کام کی تقسیم فرما دی ہے اس میں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، اور جو اچھائیاں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، ان میں مرد اور عورت برابر ہیں، لہٰذا ان کے اندر کوشش کرو۔ گناہوں سے بچنے کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، نیکیوں کے کرنے کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں گناہوں سے بچنے میں کرو، نیکیاں کرنے کے اندر کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، یاد رکھو مرد جو کام کرتا ہے، مرد جو نیکیاں کرے گا اس کو اسی کا حصہ ملے گا۔ للرجال نصیب، مرد کے لیے وہی حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو اس نے کمایا، جو اس نے اپنی نیکیاں کمائی اس کو اس کی نیکیوں میں سے حصہ ملے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو اسی میں سے حصہ ملے گا جو نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں۔ اگر انہوں نے مرد کو نیکی کے لیے تیار کیا ہے تو لہٰذا مرد کو نیکی کے میں تیار کرنے کا ثواب بھی عورت کے حصے میں آئے گا، اور عورت جو اپنی انفرادی اعتبار سے نیکیاں کرے گی اس کی نیکیوں کا ثواب بھی اس کے حصے کے اندر آئے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اس کی رحمت مانگتے رہو، اس کا رزق مانگتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور بے شک وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے لیے، جعلنا موالیہ، جس کے لیے ہم نے کوئی حصہ بنایا، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے جائیں اس کو وہ حصہ عطا کرو۔ کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد شریعت نے اس کا جو حصہ وراثت کے اندر مقرر کیا ہے اس حصے کو عطا کرو۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جو کوئی شخص بھی تمہارے ساتھ قسم کھا کے عہد کر لے اس کو بھی اس کا حصہ عطا کرو۔ اب یہ ایک خاص پس منظر ہے، شریعت نے حکم دیا ایک شخص اگر اسلام لے کے آتا ہے، پہلے کفر میں تھا اب اسلام لے کے آتا ہے، جب یہ اسلام لے کے آیا تو اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں، یہاں پر سب کے سب رشتہ دار کفر کے اندر تھے، کوئی ایک بھی اسلام اس کے ساتھ نہیں لے کے آیا، یہ اکیلا ہے۔ تو جس شخص کے ہاتھ پہ یہ کلمہ پڑے اس کے یہ دونوں آپس میں ایک عہد موالات کر سکتے ہیں، موالات کا ایک پکا وعدہ کر سکتے ہیں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر لیں کہ ہر قسم کے نفع میں، ہر قسم کے نقصان میں، ہر قسم کے تاوان میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو شریعت نے کہا کہ اگر یہ عہد ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا جائے، اب اس صورت میں یہ جو کافر شخص تھا جو اب مسلمان ہو گیا، نو مسلم ہے،
اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کے اندر جس سے اس نے وعدہ کیا ہے اس کا بھی حصہ ہے. لہٰذا اگر تم نے اس طرح کا کسی سے وعدہ کر رکھا ہے تو فآتوہم نصیبہم، اسے اس کا حصہ عطا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے الرجال، بے شک کے مرد، قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں. اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر نگہبانی عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بعض میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے گھر کے خرچوں، گھر کے اخراجات کے اندر خرچ کرتے ہیں. وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے گھر کے اندر مرد کو حاکم بنایا، اللہ نے گھر کے اندر مرد کو نگہبان بنایا عورت کے اوپر، گھر والوں کے اوپر. کمانے کی ذمہ داری شریعت نے مرد کے اوپر رکھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے مرد کو نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے، آمر نہیں بنایا، جابر نہیں بنایا، مسلط کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ شریعت نے نگران بنایا ہے. نگران کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرما دیا کہ جی آپس کے امور گھر کے جو ہیں یہ آپس کے مشورے سے طے کرو. عن تراض منہما وتشاور، آپس کی رضامندی کے ساتھ، آپس کے مشورے کے ساتھ اپنے گھر کے امور کو طے کرو. اور ان امور کو طے کرنے میں آخری فیصل کے طور پہ اختیار مرد کو دیا گیا کہ مرد کو اختیار ہے کہ ان تمام کاموں کے اندر آخری فیصلہ وہی کرے گا، لیکن وہ فیصلہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آمر ہونے کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. گھر اس طرح سے نہیں چل سکتے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بس عورتوں کے ذمے کیا ہے؟ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، یہ فرما بردار ہوا کرتی ہیں. کس کی فرما بردار؟ اللہ رب العزت کی بھی فرما بردار ہوا کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ عورتیں اپنے خاوندوں کی بھی فرما بردار ہوا کرتی ہیں، اور یہ عورتیں حقوق و العباد کو پورا کرنے والی ہوتی ہیں. حافظات للغیب، مرد کی غیر موجودگی کے اندر یہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان احکامات کے ذریعے سے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. بما حفظ اللہ، جن کاموں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے. اللہ نے جن چیزوں کا، جن احکامات کا حکم دیا ہے ان احکامات کو پورا کرتی ہیں، اور اپنی عزت و ناموس کی مرد کی غیر موجودگی کے اندر بھی حفاظت کرتی ہیں. ایسی عورتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مرد کو نگران مقرر کیا ہے. تاہم جب گھر کے اندر ناچاقیاں ہونا شروع ہو جائیں، اختلافات ہونا شروع ہو جائیں، اور گھر کے جو امور ہیں وہ آپس کے مشورے سے طے نہ ہو رہے ہوں، تو اب یہاں پر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پر معاملات بگڑ رہے ہوں اور ان معاملات کے بگڑنے کے اندر مرد کا قصور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکے، اور اگر عورت کا قصور ہو تو مرد کو اس بات کا حکم دیا کہ 3 مختلف صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنی اس عورت کو، اپنی اس بیوی کی نافرمانی کو درست کر سکتے ہو. یاد رکھیے گا یہ یہاں پر جو گفتگو کی جا رہی ہے اس سے مراد یہی ہے جو قرآن کریم کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اگر عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر رہی بلکہ مرد کی عزت کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بنی ہے، کھلم کھلا فحاشی کا ارتکاب کر رہی ہے، ایسی کسی برائی کے اندر مبتلا ہے کہ جس برائی میں مبتلا ہونے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ مرد کی عزت خراب ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، بلکہ خاندان کے اوپر دھبا پڑ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں یہ 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت فرمائی واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں خوف ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. نافرمانی سے مراد جیسے ابھی ذکر کیا کہ یہ عورتیں اگر اس قسم کی نافرمانی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے کھلم کھلا یا تو فحاشی کا ارتکاب کر رہی ہیں، خاندان کے اندر بدنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں، یا اسی طریقے سے مرد کی عزت کے خلاف کوئی کام کر رہی ہیں، عزت و ناموس کے خلاف کی کام کوئی ہو رہا ہو، اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا کام کیا ہے؟ فاعظوہن، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، مناسب الفاظ اختیار کرو اور ان مناسب الفاظ کے ذریعے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرو. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا اسٹیپ کیا ہے، ان کے بستر کو جدا کر دو۔ جب تم بستروں کو جدا کرو گے تو اس بستر کے جدا کرنے سے اس کو شاید نصیحت ہو جائے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر اس سے بھی سمجھنے میں نہ آئے وَضْرِبُوهُنَّ، تو تم ان کو مار سکتے ہو۔ اب یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم نے یہ حکم دے دیا کہ جی تم عورتوں کو اس صورت کے اندر خاص اگر ہو جائے تو عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ اس مارنے کی کیا تحدید ہے، کیا قید ہے، کیا شرائط ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہلکی پھلکی سرزنش کی جا سکتی ہے، ایسے ہلکے پھلکے انداز میں پٹائی کی جا سکتی ہے کہ جس سے نمبر 1 بدن پر اثر نہ پڑے، چہرے پر مار نہ پڑے، نشان نہ پڑے کسی قسم کا، زخم نہ لگے اور ہڈی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ تمام کی تمام شرائط جب پائی جائیں تو اس صورت کے اندر ایک مرد کسی عورت پر انس فحاشی کی صورت کے اندر کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرنے کی صورت میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں ارشاد فرمایا وَلَن يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ، جو تم میں سے شریف آدمی ہوگا، اچھا انسان ہوگا، وہ کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو، اس آیت کو مفسرین نے لیا اور اس کے مطابق بات بیان کی۔ بات تھوڑی سی طویل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو بھی لے لیا جائے سامنے اور قرآن کریم کی اس آیت کو بھی لے لیا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ ایک عالمی کتاب ہے، پوری دنیا کے ہر قسم کے افراد کے لیے آئی ہے، تو بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر، بعض سوسائٹی کے اندر اس چیز کی ضرورت اس وقت پر پڑ جایا کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو اور مرد کو یقین ہو کہ اگر میں ہلکی پھلکی سرزنش کروں گا تو اس سے بیوی جو ہے وہ قابو میں آ سکتی ہے، وہاں پر تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن عام عمومی معاشرے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اچھے آدمی ہو، شریف آدمی ہو تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو، اور بالخصوص آج کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر حد اعتدال جو ہے، اعتدال کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اختیار کرنا۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے وہ اپنے قابو میں نہیں رہا کرتا، وہاں پر ان تمام صورتوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس کی اجازت دی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان تمام باتوں، ان صورتوں سے اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگ جائے، وہ مان جائے بات کو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اس کے راستے کے خلاف نہ کرو، یعنی تم اب اس کے بعد اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، بلکہ اب اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو کہ ٹھیک ہے جو غلطی ہونی تھی ہو گئی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ رب العزت بلند ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہ حکم دیا دیگر رشتہ داروں کو کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف، تنازع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھنے کی حد اتنی ہو چکی ہے کہ آپس میں یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو پا رہی ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں مرد اور عورت کے درمیان جھگڑے کے زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مرد کی جانب سے ایک شخص کو حاکم بناؤ، حکم بناؤ، اور عورت کی جانب سے ایک بندے کو حکم بناؤ۔ ایک بندہ مرد کی جانب سے ہو، شوہر کی جانب سے ہو، اور ایک بندہ عورت کی جانب سے ہو، یہ مل بیٹھ کر تمام کے تمام تنازعات کو ٹھیک کر لیں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اصلاح کو چاہتے ہوں، اگر یہ چاہتے ہوں گے واقعی کہ ہماری بات بن جائے، ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اگر وہ واقعتاً یہ بات چاہ رہے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت ان کے درمیان کوئی موافقت کی صورت کو پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے کہ کون طلاق لینے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے اور کون واقعی اس قسم کے اختلافات کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اختلافات کا شکار ہو گیا ہے
اور ان اختلافات کے شکار ہونے کی صورت میں صلح چاہتا ہو تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال دیں گے۔ یہ تمام احکامات کو اللہ رب العزت بیان کر کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والیتاما والمساکین، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار ذی القربى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جو اس کے ساتھ پڑوس کا بھی رشتہ ہے، رشتہ داری کا بھی حصہ ہے، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کا حصہ، اس کی حقوق زیادہ ہیں بنسبت عام پڑوسی کے۔ والجار ذی القربى، رشتہ دار پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرو، والجار الجنبی، اور جو دور کا پڑوسی ہے، یعنی پڑوس کا تو حق ہے لیکن رشتہ داری کا حق نہیں ہے، اس کا درجہ دوسرا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور جو تمہارا ساتھی ہے سفر کا، راستے کا ساتھی ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ علماء نے لکھا جو تھوڑی دیر کا انسان کا ساتھی ہے، مثال کے طور پہ مجلس میں کسی بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کوئی شخص آ کے برابر میں بیٹھ گیا، مسجد میں صف میں بیٹھے ہیں، برابر میں آ کے کوئی بیٹھتا ہے، تو اب اس کا بھی اس پڑوسی کے اوپر حق، یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کے اوپر بھی تمہارے اوپر بھی اس کے کچھ حقوق آتے ہیں۔ لہٰذا ایک حق تو یہ آتا ہے کہ ایک شخص کو بتا دیا اگر درمیان میں جگہ تنگ ہو تو درمیان میں آ کے صف میں نہ بیٹھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والوں کو حکم دے دیا کہ اگر کوئی شخص آ کے تمہارے درمیان بیٹھ رہا ہے تو دلی اعتبار سے وسعت کا اظہار کرو، اس کے لیے جگہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے برابر میں پڑوس میں بیٹھا ہے یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اسی طریقے سے مسافر آدمی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا حق بھی ادا کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو، تمہارے پاس اگر کوئی غلام ہے تو ان غلاموں کا بھی حقوق کو ادا کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العزت ہرگز پسند نہیں کرتا مختالن، اکڑنے والے کو، فخوراً، تکبر کرنے والے کو، اترانے والا شخص ہو، تکبر کرنے والا شخص ہو، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ الذین یبخلون، جو بخل اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اندر اپنے دل کو تنگ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہو تو اس کو سمجھاتا ہے کیسے کام کر رہے ہو، کیوں اس وقت پر مال کو خرچ کر رہے ہو، ایسے مال خرچ کرنے سے تو تم تو فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں مال خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسرے کو بھی مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو اپنے فضل میں سے اس کو عطا کیا ہے اس کو چھپاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اگر تمہیں مال عطا کیا تو وہ اس مال کی عطا کا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مال عطا کیا ہے، اس کی عطا کا تمہارے اوپر اثر ہونا چاہیے، تمہارے کپڑوں سے، تمہاری رہن سہن سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کو لوگوں کے درمیان بیان کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں وسعت عطا کی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن سکتے ہو تو پہن کے لوگوں کو دکھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم صاف ستھرے کپڑے نہ پہن رہے ہو، ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہو کہ ہر بندہ سمجھے کہ شاید یہی مستحق زکوٰۃ آدمی ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے مالی اعتبار سے تو اس وسعت کا اظہار تمہارے بدن پر ہونا چاہیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیطان ساتھی ہے۔ فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے، لہذا شیطان کی ساتھی نہ بنو، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں احکامات بیان کیے ہیں، جو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم تمہارے اوپر آتا ہے، ان احکامات کو پورا کرو اور رحمان کے بندوں کے ساتھی بن جاؤ، شیطان کے ساتھی نہ بنو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی
یا الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.